آج ہم تیسرے پارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میں جب یہ پارہ پڑھ رہا تھا آج تو دو آیات ہیں جو میں نے نا شارٹ لسٹ کی تھیں جن کا نا موضوع سملر ہے، اور کافی واضح بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کرتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس چیز کے اوپر ایک شک ڈالا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بات کی سورہ آل عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اسی طرح اسی سورہ میں اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ جو ہے نا دین قبول نہیں کیا جائے گا کسی سے بھی، اور جو بھی اس کے علاوہ کوئی نظریہ کوئی دین کوئی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ خاسرین میں سے ہوں گے، یعنی خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے، یعنی ان کو کامیابی نہیں ہے ان کو۔ تو ایک نا یہ اسکول ہے، اس کو پیرینلسٹ اسکول کہتے ہیں۔ پیرینلزم بیسیکلی کہتا ہے کہ آل پاتھس لیڈ ٹو گاڈ، ایوری پاتھ لیڈس ٹو گاڈ، فار ایگزامپل کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ اینڈ دیٹس اٹ، یو ول بی سکسیزفل ان دی آئیز آف گاڈ۔ اینڈ یہاں پہ قرآن جو ہے نا واضح طور پہ اس کی نفی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم سورہ فاتحہ میں جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ایک راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ ہمیں ہدایت کرے، ہمیں ہدایت دے اس راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اور اس کے آگے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں جو ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو مس گائیڈنس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جو کامیابی ہے وہ اس دین کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے، اینڈ جسے کہتے ہیں نا سیلویفک ایکسکلوسیوٹی، کہ سیلویشن ایکسکلوسیولی لائز ود ان اسلام، اور یہ اسلام کا دعویٰ ہے، بلکہ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے اور باقی راستوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نا کلیئرلی ری ایٹریٹ کر دیا جائے۔ بالکل یہ ایک جنرل رول تو ہے، اینڈ کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کچھ نان مسلمز جو ہیں ان کا کیا بنے گا جنہوں نے اسلام کے بارے میں سنا نہیں ہوگا فار ایگزامپل، تو وہ ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جنرل رول تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخرت میں سیلویشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ اس سے ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ میں آیت جو اور یہ آئیڈیا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ ہمارے کچھ نا اسکولز میں ایسی بکس ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ اسلام ہیز بین دیئر فرام ڈے ون۔ بالکل، آدم علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے، لیکن یہ کہ وہ پھر بعد میں ڈسٹارٹ ہو گئی ٹیچنگ۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان واحد وہ لوگ ہیں جو تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، بالکل ایک یونیورسل ریلیجن۔ قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہیں اس بات کو اقرار کریں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں، آئی ایم ناٹ برنگنگ ان سم تھنگ نیو۔ احمد بھائی، یہ آیت آل عمران کی آیت ہے، لیکن جو تیسرا پارہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے اختتام ہوتا، اس پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی سورت ہے، بہت اہم سورت ہے۔ تو اگر آپ اس کے آخری موضوعات پہ غور کریں تو اس میں پرسنل لیول پہ بھی اور کمیونل لیول پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ایک قسم کا کنٹراسٹ دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسرا سود کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل آیت الکرسی سے پہلے ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کا جو پینیکل ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال آیت الکرسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اچھا، اس آیت کو بتانے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ میرے سے ایگری کریں گے، دنیا کے اندر کوئی بھی تجارتی معاملہ ہو، کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن ہو، پیسوں کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس میں ایک سینس آف سیکیورٹی ہمیں تب ہوگی جب نمبر ون آئیدر وی ہیو این اسٹیبلشڈ بزنس یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس کے بارے میں ہمیں شیورٹی ہو۔ نمبر ٹو، اگر آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ ایسے لوگ شمار ہو جائیں جو کہ بہت ٹرسٹڈ ہیں، تو دیٹ ایڈز ٹو یور ایک سینس آف سیکیورٹی۔ اور دوسرا، اگر کوئی آپ کی سفارش بھی لگ جائے کسی بزنس میں ایک اچھے طریقے سے۔ اچھا، آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور
انفاق جیسے کہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں اس میں محض صرف مال کو خرچ کرنا نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں مال کے انفاق سے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا, یعنی کہ مال اس میں شامل ہے. مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, من قبل, اس سے پہلے کہ تمہیں ایک ایسے دن میں تم آ جاؤ جس دن نہ کوئی تجارت, ولا بیع ولا خلۃ, نہ کوئی خلا. اور مفسرین یہاں پہ بتاتے ہیں کہ خلا سے مراد یہاں پہ بہت گہری دوستی ہے, ولا شفاعہ, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے, والکافرون هم الظالمون. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ جو انفاق ہے یہ قرآن مجید کا ایک بہت کنسسٹنٹ موضوع ہے, اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کچھ اسکالرز نے ایک اچھے زاویے سے اس کو ایکسپلین کیا جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مینرز آف اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ تعالیٰ, اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے, انہی سورہ بقرہ کی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے. کل 3 مینرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1, انفاق کرنے سے پہلے, چیریٹی کرنے سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow their charity with reminders of generosity or hurtful words. اور آپ حیران ہوں گے, یہاں پہ ایک الگ نقطہ یہ بھی نکلتا ہے, آگے جا کے اللہ نے کہا اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو قول معروف جو ہے, ایک گڈ ورڈ بہتر ہے اس چیز سے, یعنی کہ جتلانا, نرمی سے نو کرنا, یعنی کہ جتلانا. So the first manner is seeking the pleasure of Allah. Number 2, it should not be followed by reproach یا injury. جس طرح کہ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, سیم موضوع ریپیٹ ہوا. اور پھر اسی طرح جو تیسرا, بلکہ اس کے امام ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ, 3 persons whom Allah shall neither speak to on the day of resurrection nor look, یا ان کو صفائی بھی نہیں کریں گے, ان کو تزکیہ بھی نہیں کریں گے, پیوریفائی بھی نہیں کریں گے, اور ان سے and they shall receive a painful torment. ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ جب وہ لوگوں کو دیتا ہے تو پھر یاد دہانی کرواتا ہے. اور تیسرا مینر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بتایا وہ یہ ہے کہ it must be lawful and good, کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. تو یہ انشاءاللہ جب ہم خرچ کریں, کیونکہ رمضان المبارک خرچ کرنے کا مہینہ, اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے, تو ہمیں ان مینرز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بھائیوں کہ اللہ نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. کمیونزم کہتی ہے پیسہ گورنمنٹ کا ہے, کیپٹلزم کہتی ہے کہ پیسہ انسان کا خود ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کانسیپٹ ہی چینج کر دیا کہ تمہارا ہے ہی نہیں, ہے ہی میرا, تو میں ہی بتاؤں گا کہ کیسے خرچ کرنا. دس از بیوٹیفل ماشاء اللہ. اور خاص طور پہ جو ہے نا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسپینڈنگ کو اور اس طریقے سے نا وہ ہے نا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا, کہ یعنی خرچ بھی اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے. یعنی یہ واحد دین ہے جو اس پہ بھی آپ کو اعتدال اس لیول کا سکھاتا ہے کہ نیکی بھی اتنی کرو جتنی آپ ایکچولی اس کو مینٹین, یعنی بیلنس اس کا مینٹین رکھ سکتے ہو. آپ نے جو صدقات کی بات کی ذیشان بھائی, میں ایک آیت پہ ریفلیکشن کر رہا تھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں بڑی اللہ نے انفاق کے بارے میں جو ہے بات کی, اور اس کے بعد پھر اللہ نے جو آیات, جو آخری آیت ہے وہ بڑی اہم ہے, وہاں پہ اللہ نے کہا, یہ 271 آیت پہ جا کے جو ہے اس موضوع کا خاص طور پہ جو صدقات اور انفاق کا جو ہے موضوع کا اختتام ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. یعنی اگر تم صدقات کو واضح کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری خیر ہے, اس میں بھلائی ہے, لیکن اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور فقراء کو پھر بھی دیتے ہو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے تمہاری گناہوں کو دور کر دے گا, معاف کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو. انسانی فطرت, یہاں میں ایک ہیومن سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے, کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے, تو انسان اس کے اندر ایک نیڈ پیدا ہوتی ہے ریکگنیشن کی اور اپریسیشن کی. بے شمار چیزوں میں آپ دیکھ لیں, مثال کے طور پہ اگر انسان کوئی جم جا رہا ہے اور فزیکل ایکسرسائزز کر رہا ہے, تو ایک جم جانے والے کے لیے سب سے امپورٹنٹ, یعنی اس کے لیے مجھے ہنسی آ گئی, آپ نے لگتا ہے جم کی مثال جان بوجھ کے دی ہے. ہاں, مجھے کہنے کے لیے تو نہیں دی. ہاں, نہیں, چلے ٹھیک ہے. اچھا, نہیں ویسے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ جم جو ہے وہ جاتا ہے, تو اب اس کا بہت دل ہے کہ وہ جو اچیومنٹ اس کے وہ حاصل کر رہا ہے, وہ جو اس کے کٹس بن رہے ہیں, وہ جو مسلز اس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہی شوڈ ایکچولی شو اٹ ٹو سم ون ایلس, رائٹ, تاکہ اس کو ایک ریکگنیشن ملے, ایک اپریسیشن ملے. اور اسی وجہ سے شاید جم کے اندر وہ شیشے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ خوش بھی دیکھیں, خود کو دیکھ کے خوش ہو سکیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بہت زیادہ اپریسیشن چاہتا ہے. میں نے دیکھا ہے جو مال خرچ کرنا نا, اس میں انسان بہت زیادہ انسان کی نا نیڈ ہوتی ہے ریکگنیشن اور اپریسیشن کی. عجیب بات یہ ہے واللہ, کیونکہ یہ انسان کو شاید جو انسان کو سب سے زیادہ قریبی چیز ہوتی ہے نا, اس کی انسان کو سب سے زیادہ, جب وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, انسان کا دل ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ ریکگنیشن ملے. خاص طور پہ اس صدقات کے حوالے سے اللہ نے اس چیز کا تھوڑا بہت لحاظ رکھا ہے
کہ اگر کوئی بندہ دوسروں کے سامنے بھی صدقہ کر دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ نیت اگر اس کی خاص طور پہ یہ ہو کہ اس سے دوسرے بھی موٹیویشن لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اپریسیشن مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر کیا ہے وہ ہے کہ چھپائے. اور اس کی چھپانے کا نا، یہ دیکھیں جتنا زیادہ چیلنج ہوتا ہے نا، جتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی بڑی اس کے لیے اجر بھی ہوتا ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. اس میں سے ایک وہ شخص ہے رجل یتصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک بندہ ایسا صدقہ کرے اور اس کو چھپائے، حتی لا یعلم شمالہ ما ینفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ریوارڈ چھپا کے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انسان بہت ولنریبل ہوتا ہے. نیکی کرنے کے بعد کسی طریقے سے ریکگنیشن ملے کسی بھی لیول پہ، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، یہ بڑی ایک انسان کی یعنی جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس چیز پہ یہاں پہ کہا واللہ بما تعملون خبیر. آخری آیت کیا ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو نا، تمہاری اصل چاہت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. سبحان اللہ. لوگ دیکھیں یا نہ، لوگوں کو ریکگنیشن ملے یا نہ ملے، جس بندے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہاں سے ریکگنیشن مل رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اٹ شوڈ سیٹسفائی. اور یہاں سے اس آیت کو اللہ نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا. میں ایک کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، ہیپی منی، مائیکل نارٹن اور ایلزابتھ ڈن کی کتاب ہے، اور اس کا کریکس یہ ہے کہ پیسہ گیو کرنے سے خوشی آتی ہے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ان لوگوں نے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ٹرین پہ جو لوگ چڑھنے والے تھے سب وے سے، انہیں کہا کہ ہم نا آپ کو $10 دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے رینڈملی کسی کو دیکھنا ہے، شکل سے اسے پہچاننا ہے اور اسے دے دینا. بڑا حیران ہوئے یہ کیا بات ہے. خیر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر کئی لوگوں سے جب انہوں نے عمل کرایا اور ان سے اینڈ میں پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، تو دے فیلٹ ریئلی گڈ، ایکسائٹیڈ، ہیپی، ان کے ایموشنز بڑے زبردست ہو گئے. تو یہ کریکس اس بک کا یہ کہ پیسہ دینے سے جو ہے وہ خوشی بھی آتی ہے الحمدللہ. 2 آیات ہیں، لیکن دوسری میں انشاءاللہ جو سیکنڈ آپ راؤنڈ لگائیں گے اس میں بتاؤں گا. دونوں آیات جو ہیں میں نے اس لیے سلیکٹ کی کیونکہ یہ دونوں مسائل ہیں یوتھ کے. آج کل ہم اس پہ اکثر مغیرہ بات بھی کرتے ہیں، شہوات اور شبہات. تو شبہات کے حوالے سے یہ آیا ایکچولی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی فیوریٹ آیا ہے اکارڈنگ ٹو اے نریشن. ایک صحابی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، تو اس زیادہ تر صحابہ کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، لیکن ابن عباس نے کہا کہ میری یہ فیوریٹ آیا ہے. وہ صحابی بڑا حیران ہوئے کہ اس میں تو کیا ایسا مطلب ہے یہ موضوع ایسا کہ آپ کا فیوریٹ ہے. انہوں نے کہا اس میں ہوپ ہے، ہوپ فار دوز جنہیں وسوسے آتے ہیں، ڈاؤٹس آتے ہیں. تو آیت ہے ورس 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یہ آیت کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. اینڈ ریممبر وین ابراہیم سیڈ مائی لارڈ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ. اللہ ریسپونڈیڈ ڈو یو ناٹ بلیو. ابراہیم ریپلائڈ یس آئی ڈو بٹ جسٹ سو مائی ہارٹ کین بی ری ایشورڈ. تو الحمدللہ دیکھیں میں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. ناٹ آل ڈاؤٹس آر رانگ. سم ڈاؤٹس obviously they can take you to a very wrong direction, especially اگر ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. اور وہ بس آپ وہ بنی اسرائیل جیسے ہر چیز پہ ڈاؤٹ اٹھا دیتے تھے، وہ تو غلط انٹینشن. لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے کچھ پوچھ رہے ہو تو میرا خیال جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس نے ظن ہی دینا چاہیے کہ یار یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پوچھو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ دکھائیں، میں بس ایمان کی تقویت جو ہے وہ چاہتا ہوں. لیکن پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ ہی شک ہے جی، لیکن انکریز ان فیتھ ہے. انکریز ان فیتھ کے لیے انکریز کرنے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، ذرہ برابر بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ کچھ نہیں تھا، لیکن صرف سوال کرنے کی نوعیت یہ تھی، یا سوال سے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا ایمان اور بڑھے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. یہ جو تقاضا ہے نا، یہ 2 جگہوں پہ قرآن مجید میں ہوا ہے. ایک تو تقاضا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی. اچھا، ایک قوم کی طرف سے بھی یہ تقاضا موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء. ٹھیک ہے. تو اصل میں ان سب آیات کا اگر آپ کانٹیکس دیکھیں نا، اور یہاں پہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے جو حواریوں نے جب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم کس طرح کا تقاضا کر کے تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. دونوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، اور دونوں کو جواب ملا اللہ کی طرف سے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ایکسپیرینسز کا تقاضا کرنا جو کہ اگینسٹ دا نیچرل لاز ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے.
کہنے کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اللہ کی طرف سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لیول پہ. اور میں آپ کو بتاؤں, یقین کریں انسان کوئی بھی ری ایشورنس علی بھائی نہیں دے سکتا. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بڑے سمپل ڈاؤٹس ہوتے ہیں, بڑی مشکل, ہم بڑا اچھا ان کو اپنی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں, نہیں سیٹسفائی ہو پاتے, they cannot satisfy themselves. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ چونکہ دل کا ہوتا ہے نا, اور دل کا اختیار صرف اللہ کے, شرع صدر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے, اللہ کی طرف سے انشراح نہیں پہنچے گا, فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں بھائیوں کو, دیکھیں اللہ کے ساتھ اور آپ کا تعلق ہے نا, وہ ایک پرسنل تعلق ہے. آپ اللہ کے ساتھ جو مرضی باتیں کریں, آپ کا تعلق ہے, ہم اس میں کوئی انٹروین نہیں کرتا. یہ تقاضے اللہ سے کرنے میں ایز لانگ ایز اگر مقصد جیسے انہوں نے کہا کہ دین پہ شک نہیں ہے اور اطمینان ہے, تو انسان بڑھانے کے اس دور میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں جب اتنے ڈاؤٹس ہیں, اتنے مسائل, اور انسان اگر انفلوئنس ہو رہا ہے, اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے دکھا. میں نے خود اپنے لیے کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے, میں نے اللہ سے دعا کی اور میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ایکسپیرینشیل, جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ایکسپیرینشیل ایویڈنس بھی ہوتا ہے آپ کا, کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اللہ سے, ایسے ایکسپیرینسز مانگنے, لیکن وہ راز میں رہنے چاہیے, وہ راز کے ہوتے ہیں اور وہ دلیل نہیں بنتے دوسروں کے لیے. بل وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, بڑا یہ دعا بھی ہے نا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست. اچھا, اس میں سورہ آل عمران میں نا مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, اور قرآن میں پہلی دفعہ جو ہے یہاں پہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں یہ والا پارہ حفظ کر رہا تھا تو مجھے یہ آیات بہت, یعنی مجھے پسند ہیں یہ آیات, خاص طور پہ جہاں پہ مریم علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یعنی اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ اور یہ کسی انسان کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں قرآن میں آئے جس طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں, کہ فرشتے آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے, اور ساری جہان کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر تمہیں چنا گیا ہے. یعنی کسی نبی کے لیے بھی ان الفاظ میں نہیں, ایون تو ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کا رتبہ جو ہے وہ غیر الانبیاء سے بڑھ کے ہے, لیکن یہ جو چوائس آف ورڈز جو مریم علیہ السلام کے لیے آیا نا, یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. تو مجھے نا بہت زیادہ یعنی ایک افیلیشن تھی ان آیات سے. اور اس میں نا واقعہ بھی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کا, کہ وہ جب ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اولاد ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں کہ میں تیری طرف نظر کر دیتی ہوں اس جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے. یعنی وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھیں اپنے چائلڈ کو فار دا سیک آف اللہ. اینڈ بنی اسرائیل کا اس زمانے میں یہ ایک کسٹم اور ٹریڈیشن تھا کہ وہ اپنے میل چائلڈ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے فار دا سروس آف دا ریلیجن, جس میں وہ کوئی امامت کرتے ہوں گے یا جو بھی ٹیمپل یا ماسک یا سیناگوگ ہے ان کا, اس کی رکھوالی وغیرہ سب کچھ. تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نا یہ خواہش کی, لیکن جب اولاد ہوئی تو وہ لڑکا نہیں تھی, لڑکی تھی. اور ان کو ہوا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوگی, میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی, تو وہ شی واز ایکسپیکٹنگ اے میل چائلڈ. اور پھر لیکن انہوں نے شی وینٹ ود ہر پرومس ٹو اللہ, اور انہوں نے مریم علیہ السلام کو نا ڈیڈیکیٹ کیا اللہ تعالیٰ کی سروس میں. اور پھر انہوں نے یہ ان کا جب نام رکھا نا تو کہا انی سمیتھا مریم وانی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. تو یہ جو آیات وغیرہ پڑھ کے نا میرا بڑا دل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بیٹی دینا تو میں اس کا نام نا مریم رکھوں گا. اور کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا جو سورہ آل عمران میں آتی ہیں مریم علیہ السلام کے لیے, بہت یعنی پروفاؤنڈ الفاظ ہیں. اور پھر اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں بھی یہ آیت پڑھ سکوں, انی سمیتھا مریم, کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے, اور اس کے لیے بھی دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں اس کو لے کے آتا ہوں شیطان سے. تو اس کے ساتھ نا یہ مجھے کافی ایسوسیشن تھی اس آیت کے ساتھ, لیکن کچھ ایونٹس کے بعد میری ایسوسیشن اور زیادہ بڑھ گئی اس سے. اور وہ اس طرح ہوا کہ 2018 میں نا وی ور ایکسپیکٹنگ آر فرسٹ بورن نا, تو مجھے یاد ہے کہ میری وائف کا نا وہ تھا گائناکالوجسٹ کے ساتھ نا اپوائنٹمنٹ تھی, اور یہ وینسڈے کا دن ہے. اچھا, ہم اپوائنٹمنٹ پہ گئے اور سب کچھ ٹھیک تھا, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ, سب انہوں نے چیک وغیرہ کیا, سب کچھ ٹھیک تھا. اچھا, اپوائنٹمنٹ سے واپس آئے نا تو رات کو میں نے اپنی بیگم کو بتایا ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ تمہیں نام اگر پسند ہوگا تو وہ تم شارٹ لسٹ کر لینا. ہمیں پتہ تھا کہ لڑکی ہوگی, تو اس نے کچھ نام شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے, لیکن میں نے اس کو کہا یار مجھے نا یہ نام اچھا لگتا ہے مریم, تو ہم مریم نام رکھتے ہیں. تو اس کو میں نے سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دکھانے کے لیے نا میں نے یہ قرآن کھولا اور میں نے نا یہ آیات اس کو دکھائی. میں نے کہا یہ آیات جو ہے نا یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, اور یہ کسی اور خاتون کے لیے, کسی اور نام کے لیے جو ہے نا آپ یہ دعا قرآن میں سے نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نام نا مریم ہو. تو شی آلسو اگریڈ, اور ہم نے نا یہ آیت پڑھی دونوں نے, وہ انی سمیتھا مریم جو ہے نا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, یہ وینسڈے کی رات ہے, تھرسڈے کی صبح کو چند گھنٹوں بعد, لیس دین 12 hours, تھرسڈے کی صبح کو
وائف کو کچھ کمپلیکیشنز ہوئے جس کی وجہ سے نا وی ہیڈ ٹو رش ٹو دی ایمرجنسی اینڈ بیسکلی پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ پرابلم ہے کافی زیادہ, تو ہمیں جو ہے نا سیزیرین کر کے بیبی کو نکالنا پڑے گا, نہیں تو جو ہے نا آپ کی یور وائف مدر وونٹ سروائیو. تو تھرسڈے 12:30-1 بجے قریب نا میری بیٹی پیدا ہوئی مریم. ہم نے پہلے سوچا تھا اس کا نام مریم رکھیں گے, اینڈ وہ کچھ پری میچورلی پیدا ہوئی کیونکہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ آگے تھی کافی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی پہلے دے دی. اچھا, شی ریمینڈ الائیو فار اباؤٹ 24 hours, اور جمعے والے دن جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے نا وہ فوت ہو گئی. تو الحمدللہ جب مجھے پتہ لگا نا کہ وہ فوت ہوئی تو میرے جو پہلے الفاظ تھے نا وہ الحمدللہ تھا, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی میں نے کی. اور اس کے بعد ہم نے اس کو جلدی سے پریپیئر کیا, وہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوایا ہاسپٹل سے, اور میری خواہش تھی کہ جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ نا میں اس کا جنازہ بھی پڑھا لوں. تو الحمدللہ وہ ٹائمنگ اس قسم کے تھے کہ ہم نے جمعے کی نماز بھی ہمیں مل گئی, اور اس جمعے کی نماز کے بعد نا میں نے پڑھایا جنازہ اس کا, اور پھر ہم نے اس کو دفنا دیا. تو ظاہر ہے مجھے پہلے ہی آیات مجھے پسند تھیں, لیکن اب مجھے اور زیادہ پسند ہے یہ آیات, اور زیادہ میری ایک پرسنل ایسوسیشن ہے ان آیات کے ساتھ. اینڈ میں نے پھر اس کے اوپر غور کیا اور یہ پورا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی مدد تھی میرے لیے نا, اور میں اتنا گریٹفل ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایکسپیرینس کے تھرو گزارا کہ میں آپ دیکھتا ہوں کہ جو میں نے اور میری بیگم نے چند گھنٹے پہلے دعا مانگی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کی. کیونکہ دیکھیں مریم علیہ السلام جو تھی نا وہ پاکیزہ تھی بالکل, ان کو شیطان نے بالکل چھوا نہیں. اور پھر دعا کے اندر جو ہے نا ان کی ذریت کے لیے بھی ہے. ان کی اولاد میں سے کون ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل پیور پاک, عیسیٰ علیہ السلام کے آگے اولاد ہی نہیں ہوئی کسی کی. تو وہ جو دعا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کی, وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری اور میری بیگم کی بھی دعا پوری کی, کیونکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم میں اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا پیور سول پیدا ہو مریم علیہ السلام کی طرح, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور اس کی آگے ظاہر کوئی اولاد نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے میری پوری دعا قبول کی. اور اس میں نا بہت زیادہ الحمدللہ انسیڈنٹس ایسے ہیں اس واقعے میں نا ہمارے ساتھ ہوئے جس سے مجھے بڑی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ملتی ہے. یعنی اس کا جمعے کے دن اس کا فوت ہونا اور میرا اس کا جنازہ پڑھانا جمعے کے بعد, تو یعنی ہمارا جو دین ہے نا اس میں جو ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ کی قدر میں, اس سے اتنی اسٹرینتھ ملی مجھے. پھر مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پتہ لگا وہ فوت ہوئی تو میں نے الحمدللہ اور پھر اس میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی اولاد لے لیتے ہیں تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا, میں نے اس کے جو ہے نا دل کا ٹکڑا لے لیا, تم نے کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تیری تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے پایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے نا جنت میں ایک گھر بنا, اس کا نام رکھ بیت الحمد. تو الحمدللہ یعنی ہمارا دین جو ہے اتنا خوبصورت ہے کہ ایڈورسٹی میں, ڈیفیکلٹی میں, ٹرائل میں بھی اتنی سلور لائننگز ہیں, اتنی زیادہ ہوپ ہے. تو میں تو میری جو ایسوسیشن ہے اب ان آیات کے ساتھ وہ ایک بہت گہری ایسوسیشن بن گئی. اور کوئی اور کپل ہوتا نا احمد, وہ تو اس ٹراما سے نہ نکلتے, سالوں سال کے اولاد فوت ہو گئی, اللہ نے دی اور فوت ہو گئی. بٹ واٹ اے بیوٹیفل پرسپیکٹیو یو اینڈ یور وائف ہیڈ کہ آپ نے اس طرح سے سوچا کہ دیکھیں ہم نے دعا کی تھی اور ون ون سچویشن ہے, اللہ نے اگر لے بھی لیا تو وہ اللہ نے ایک تو محفوظ کیا, پاک کیا اسے انشاءاللہ, پھر آپ کے لیے وہ آئی ایم شیور انشاءاللہ آپ کی فیملی کے لیے وہ نجات کا باعث بھی بنے گا. اصل میں یہ نا میرے لیے میں خود جس چیز پہ حیران تھا نا وہ اپنی جو میری بیگم کا رویہ تھا نا اس پہ میں زیادہ شاکڈ اینڈ سرپرائز تھا کہ جس طرح اس نے اس کو ڈیل کیا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہوئی تھی کہ دیکھیں ایک عورت جو ہے نا وہ بڑا مشکل ٹائم کاٹتی ہے پریگننسی کا, اور اس کے بعد پھر سیزیرین وغیرہ ہوا, وہ جو اسٹریچ مارکس ہیں وہ لے کے واپس آئی, اسکار لے کے واپس آئی, تکلیف لے کے واپس آئی, لیکن اولاد لے کے واپس نہیں آئی. اور اس نے تو دیکھی بھی نہیں تھی بیٹی, اس نے تو وہ بیچاری آپریشن سے نکلی اور وہ ابھی بٹوین وہ جو گروگینس ہوتی ہے, اور جو بیٹی تھی وہ اس میں تھی کیا کہتے ہیں وہ نرسری میں تھی, تو شی ڈڈنٹ ایون سی دا چائلڈ, لیکن واپس وہ جو ہے نا وہ اس کے اثرات لے کے آئی آپریشن کے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی نا, میں ایک دفعہ پکچرز دیکھ رہا تھا پرانی نا ہماری اس ٹائم کی, تو میں دیکھ رہا تھا کتنی جلدی ہم نے ریکور کر لیا تھا اس لاس سے, میں نے بھی اور میری بیگم نے. تو یہ مطلب اللہ کی طرف سے. اور اس میں احمد بھائی جو اس میں امپورٹنٹ جو آپ نے جیسے آیت کے حوالے سے کہا نا, تو اس میں خواتین کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھیں ان کی دعا یہ تھی کہ مجھے نا بیٹا دے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی دین کے حوالے سے, اللہ سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو دین کا بہت کام ہو سکے گا. اللہ نے اس پیراڈائم کو چینج کیا اور کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ,
یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی آ گئی ہے، میں دین کا کیسے کام؟ اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو عورت سے میں نے کام لینا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور امام زمخشری جو ہے بڑے مشہور جو ہے وہ یہاں پہ جو بلاغت اور لینگویج کے جو اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عورت کی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی یعنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے جو ہے نا، تو اندازہ یہ ہوا کہ عورتوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو اللہ نے کام ان کے لیے مختص کیے ہیں وہ اتنے بڑے کام ہیں کہ ان کو آپ ڈی ویلیو نہیں کر سکتے، انڈرمائن نہیں کر سکتے ایز کمپیئر جسٹ بیکاز کہ مرد شاید وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا، میں سورہ آل ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، لیکن آل عمران میں ایک دعا ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آیا نمبر بھی بتا. یہ آیا نمبر 8 ہے، سورہ نمبر 3 آیا نمبر 8 ہے. اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارا رویہ عام طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہدایت آ گئی تو پھر جائے گی نہیں. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پہ غور کریں، جب وہ کعبے کی کنسٹرکشن کر رہے تھے تو وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی کہ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھنا. یہ کون ہیں؟ امام توحید ہیں. اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کا فریم آف مائنڈ اگر یہ ہو گیا کہ ہمارا دل پلٹ نہیں سکتا. بعد اذ ہدیتنا. اور پھر اس میں دوسری اہم بات یہ ہے the need and the necessity of رحمہ. رحمت میرے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. جیسے کہ ایک روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا الا یہ کہ اس کو اللہ کی رحمت گھیر نہ لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل میرے ساتھ. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا موسٹ پروفاؤنڈ تھنگ ہے جس سے یہ آیت اینڈ ہوتی ہے وہ ہے اللہ کا نام الوہاب. یعنی کہ میننگ اس آیت کا یہ ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. اس کے بعد کہ آپ نے ہدایت دی اور اپنے پاس سے رحمت عطا کریں. انکا بے شک آپ الوہاب ہیں. یہاں پہ اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں کہ الوہاب کا میننگ اگر میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں تو دا بیسٹور یا دا گیور، اردو میں عطا کرنے والا. اور شیخ عبدالرزاق البدر اپنی کتاب میں اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پلینٹیفل ان گیونگ 3 things: ان گیونگ گفٹس، ان گیونگ بلیسنگز اینڈ ان گیونگ بینیفٹس. اور وہ کہتے ہیں کہ عربی میں گیور کو اصل میں واہب کہتے ہیں، یہاں پہ وہاب ہے، یعنی کہ عربی میں یہ مبالغے کا صیغہ فعال کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہے گیور ان ابنڈنس. اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نے آخر یہ انٹینسو فارم کیوں یہاں پہ استعمال کی؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کیونکہ اللہ عطا کرتا ہے ابنڈنٹلی اور کانسٹنٹلی، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان ورائٹی آف فارمز. اور نمبر 3، اللہ انٹینشنلی گیوز ان اماؤنٹس دیٹ گو بیونڈ دا نیسیسری اینڈ ایکسپیکٹڈ. تو یعنی کہ یہ بھی پتہ چلا کہ جو آپ نے جیسے کہا نا کہ رحمت، اللہ نے کہا کہ ہدایت کی رحمت اللہ نے یہاں پہ گفٹ کا، ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. جی بالکل. تو اللہ کا سب سے بڑا گفٹ کسی کے اوپر یہ ہو سکتا ہے احسان ہے کہ ہدایت دے دی. بالکل. اچھا، اس میں نا میں ایک دو مال کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں آڈینس جو ہے سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ذکر کی ہیں مال کے حوالے سے. ایک تو نا آیات الربا ہیں جو کہ صحیح قول کے مطابق آخری آیات تھیں جو کہ قرآن مجید کی نازل ہوئیں، اور قرآن مجید کا اختتام یعنی جو تنزیل میں نزول میں سب سے آخری آیات تھیں. سبحان اللہ. اس کے اندر نا اللہ نے ایک یعنی ربا کے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے اللہ نے ایک بڑا ڈفرینٹ انداز اپنایا. دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پہ جب بھی ربا کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ آرگومنٹس دیتے ہیں کہ جو پروفٹ میکنگ ہے اٹ سیلف وہ بھی تو ایک ربا کی فارم ہے. میں نے کئی دفعہ میرے خود اپنے، کیونکہ میں خود اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے خود ایکچولی اپنے ایک ٹیچر کو کہتے ہوئے سنا کہ یار یہ تو وہی ہے کہ آپ پروفٹ لیتے ہیں تو پروفٹ میں کیا کیا آپ نے؟ کوئی چیز انویسٹمنٹ کی، پیسے انویسٹمنٹ کی، اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو کیا ملا؟ پیسہ ملا. یعنی آپ نے 5,000 روپے لگائے بزنس کے اندر اور آپ کو 10,000 روپے مل گئے، آپ کو پیسے پہ پیسہ مل رہا ہے. یہ تو وہی والی بات ہے، یہ تو وہی والی بات ہے. اور یہاں پہ ربا کیا ہے؟ آپ نے بینک کو پیسے دیے، اس نے انویسٹمنٹ کی، آپ کو ریٹرن ملا، آپ کو بھی مل گیا. مطلب اس میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ سبحان اللہ. یہودیوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ربا کی طرح ہے، یعنی یہ جو ہے پروفٹ. اللہ نے یہاں پہ ان کے آرگیومنٹ کا جواب نہیں دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ نے کہا کہ یہ بات ریگارڈلیس کہ وہ لگتا ہے نہیں لگتا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور حرام کیا، دیٹس اٹ. یہ بحث ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا لگتا ہے نہیں لگتا، اس کے بینیفٹس ہیں. اللہ نے حلال اور حرام کر دی، بات ختم ہو گئی. بالکل صحیح. دوسری بات اس میں دوسری چیز اللہ نے کہا کہ جو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. ایک اور چیز جو فمن جاءہ، اسی آیت میں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جو پچھلا چلا گیا وہ چلا گیا. احمد بھائی سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے، تو ہم کسی نا یہ لاز اور پروسیجرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے.
تو احمد بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمیشہ بھی قانون کے اندر جو ہے نا وہ ریٹروسپیکٹیو جو ہے نا لاس امپلیمنٹیشن کو پسند نہیں کیا جاتا. یعنی کوئی بھی لا آپ نے لگایا اور آپ نے کہا اس کا افیکٹ ریٹروسپیکٹیو یعنی پیچھے ہوگا سارے معاملات تو پسند نہیں کیا جاتا, بلکہ پراسپیکٹیولی پسند کیا جاتا ہے, اپلائی ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا بھی اسلوب یہ تھا. میں آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کی والی بات یاد آئی کہ فانتہا فلہ ما سلف. اللہ کا قرآن مجید میں جب بھی معاملات ہوئے, ایون شادی کے معاملات میں بھی جو بھی غلطیاں ہوئیں, جیسے کہ بچوں کے حوالے سے سورہ احزاب میں بھی اللہ نے ذکر کیا, اللہ نے کہا جو پچھلا ہو گیا اس کو چھوڑ دو, آگے چلو. جیسے عربوں کے آنا یہ بھی ایک روایت تھی نا کہ وہ اپنے باپ کی جو سیکنڈ وائف تھرڈ وہی وائف میں ان کو نے انہیرٹ کر لیتے تھے, تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ جو پہلے ہو گیا اس کو نظر انداز کرو قرآن مجید میں. ایک اور چیز جو آخری چیز میں یہاں پہ ذکر کروں گا انشاءاللہ, ہماری ٹائم بھی ختم ہو گیا, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین کی بات کی, مالی معاملات آپس میں, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اس کو لکھو. ایمان والوں سے کہا. ہمارے ہاں نا آپس میں ریلیٹیوز کے ہاں اور آپس میں جن کے ساتھ کوئی تعلق ہو نا, لکھنے کو نا علی بھائی ایک نا مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ یہ نا ٹرسٹ ہونے کی علامت ہے. جی میں لکھوں, میں اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہو تو لکھو. ہمیں یہاں پہ بامروت نہیں ہونا, یہاں پہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے کہ جب بھی کوئی مالی لین دین ہو, بے شک آپس میں بھائیوں کا ہو. سبحان اللہ, یہی وہ مسئلے ہیں جو بعد میں کیا کرتے ہیں جا کے بھائیوں کے درمیان لڑائی کے تفرقے کی بات. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہمارے استاد شیخ انس, میرے اتنے ماموں, میرے یعنی مینٹور جن سے میں نے سیکھا اور ہمارے کتنے بڑے تھے, تو ایک دفعہ ویسے مجھے بہت پہلے یاد ہے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تو آپ مجھے دے دیں لون کے طور پہ, قرضے کے طور پہ. انہوں نے کہا لے لو بسم اللہ. قرضے کے طور پہ لینے کے لیے تو انہوں نے نا ایک وہ نکالا, ایک پیج نکالا, وہ انہوں نے پہلے سے لکھ کے پرنٹ کر کے تیار کر کے رکھا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی اتنی رقم, وہ سارا کچھ لکھا ہوا, اور نیچے 2 گواہ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بیٹا, میں نے کہا ماموں یہ تو کون سے پیسے, کون سا میں نے نہیں دینا, میں نے آپ سے 2-3 دن کے لیے لیے, میں بھی آپ کو دے دوں. کہتے نہیں بیٹا, انہوں نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے کہا بیٹا یہ مروت کو نہیں ہم نے یہاں پہ دیکھنا, ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, مجھے تم پہ بہت اعتماد ہے, لیکن ہمارے رب کا یہ تقاضا ہم سے یہ ہے. آپ نے باقاعدہ 2 گواہ بنائے, اور جب تک 2 گواہوں نے سائن نہیں کر دیا, سب کچھ نہیں کر دیا, آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہا یہ اللہ کا تقاضا ہے. اور ہم نے بڑے اس بات کے ساتھ دیا کہ ہمیں پیسوں کے معاملات میں بہت کھڑا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے, اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ پیسوں کے معاملے میں کھڑا نہ, میں کہتا ہوں وہ ولی اللہ ہے. اس سے بڑا کوئی بندہ دیندار نہیں. بڑے بڑے دیندار لوگوں کے حق مار جاتے ہیں بھائی, ایسے جگری یار. تو یہ لکھ لیں سارے بھائی اور بہن کہ جب بھی پیسے کا لین دین ہو کسی کے ساتھ بھی, چاہے وہ آپ کا قریبی سے قریبی ہو, اگر تو وہ پیسے کا لین دین ہے اس کو لکھیں, اس کے اوپر باقاعدہ سائن کروائیں تاکہ سند رہے. آج کل تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ گروپ بھی اگر ہم بنا لیں, ای میل کر دیں, اس میں CC رکھ لیں 2 گواہان کو. اچھا, میں نے کہا تھا نا کہ 2 مسائل ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں, ایک شبہات اور دوسرا شہوات ہے. اس حوالے سے بڑی موٹیویشنل ریمائنڈر اللہ کی طرف سے, چیپٹر 3 ورس 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. دی انجوائمنٹ آف ورلڈلی ڈیزائرز, جس میں وومن نمبر 1 نساء وومن, اور سب سے زیادہ جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں وہ آ جا کے یہی ہیں. ڈیزائر اس لیول کی ہوتی ہے, obsession اس لیول کی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم سے چھوڑا ہی نہیں جا رہا. دین چلڈرن obviously, treasures of gold and silver, fine horses یعنی سواری, cattle and fertile land یعنی جائیداد وغیرہ, has been made appealing to people. اچھا یہاں انٹرسٹنگ بات, انکار نہیں ہے کہ یہ منع نہیں ہے, لیکن obsession ان کے ساتھ جو ہے وہ منع ہے. ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور پھر اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اس کو تم کاؤنٹر کس فلاسفی سے کر سکتے ہو, ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ سب جو ہے ورلڈلی پلیجرز ہیں, ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, ٹیمپرری ہیں, ورلڈلی پلیجرز ہیں, بٹ واللہ عندہ حسن المآب. میں نے دیکھا ہے کہ میں جب بھی ٹین ایجرز کو, یوتھ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ دیکھو امیجن دا ریوارڈ, اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, کسی گناہ کو, اور اس obsession کو چھوڑو گے, تو پھر اس کے وعدے یاد رکھنا. اللہ سبحانہ کہ اس میں علی بھائی حدیث بھی ہے, من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا, بہت بہتر عطا کرتا ہے. اور آپ یہ ریوارڈز یاد رکھیں, قیامت والے دن اللہ کتنے ریوارڈز آپ کو دے گا آپ کے صبر کی وجہ سے. تو آئی تھنک کہ وہ ریوارڈ سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی چیز سے اجتناب کریں نا تو موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے. سو دس از دا سیکنڈ پرابلم آئی وانٹڈ ٹو شیئر. الحمدللہ اللہ نے سولوشن دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اچھا بھائیو, میں نا سورۃ آل عمران اور خاص طور پہ جو چوتھا پارہ ہے, 4th جز, اس کی جو پہلی آیت جو ہے اس کو جب میں نے تلاوت کی اور اس کی میں جب تفسیر دیکھ رہا تھا تو ایک بڑا زبردست واقعہ
آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ معروف ہے لیکن عام طور پہ دوبارہ اس کی تذکیر کر لیتے ہیں. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، اور ان کا جو مدینہ کے اندر ایک باغ تھا اور وہاں پہ باقاعدہ اس کا ایک کنواں بھی تھا جس کو بئر الرحا کہا جاتا تھا، اور یہ بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور آج بھی اس کی وہ جگہ انہوں نے لوکیٹ کی ہوئی ہے. اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اس باغ میں، اور آ کے وہاں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے. تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی خاص طور پہ جو چوتھا سپارہ ہے، اس کے آغاز کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ بہت پسند ہے اور مسجد کے بالکل سامنے ہے، اس سے بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ سب سے زیادہ پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، حاضر ہوئے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا مال، یہ میں نے اللہ کے لیے صدقہ، یہ جو میرا خاص طور پہ باغ ہے اور خاص طور پہ اس میں جو بئر روحا ہے، یہ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت پروفیٹیبل مال ہے اور یہ بہت پروفیٹیبل ڈیل تم نے کی ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہمیں بر اور صدقہ کے بارے میں ایک ہمیں فلسفہ دیتی ہے یہ آیت کہ ہمیشہ صدقہ ایسے مال سے کرنا چاہیے جو انسان کو بہت پسند ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رویہ یہ پایا جاتا ہے عام طور پہ صدقہ اس مال سے دیا جاتا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جو ردی مال ہوتا ہے. یعنی ہم چیزیں بھی اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں جو خراب ہو گئی ہوں، پرانے کپڑے ہو گئے، پرانی چیزیں ہو گئیں، یا پھر وہ چیز جو ہمارے لیے زائد ہے، زائد سے مراد ان سینس ہے جو یوزیبل نہیں، ہم کہتے ہیں چلے یار اللہ کے نام پہ دے دیں. تو ظاہر ہے نیکی کا جو اصل معیار جو قرآن مجید نے سیٹ کیا، اور وہ تب تک ہم اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انسان اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے جو انسان کو پسند ہو، اور پھر وہ مزہ بھی اور لذت بھی انسان کو آتی ہے ایمانی کہ جب انسان وہ خرچ کرے. تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر بھائی کو، ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اپنی پسندیدہ چیز نکال کے دینا اللہ کی راہ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بھائی اور بہن کو اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی ڈیلنگز اور کانٹریکٹس اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے جہاں پہ سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں دے. اور اس میں سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کہ انسان کی اولاد سب سے قیمتی ہوتی ہے. مال اور اولاد انسان کے سب سے مال سے تو لوگ دے بھی دیتے ہیں صدقہ، لیکن مال سے بڑھ کر انسان کی اولاد ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ ایک نہ ایک اولاد میں سے اپنا بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ضرور اس کو سرو کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے، خاص طور پہ بیٹوں کو، کیونکہ بیٹوں سے انسان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں. اور ہم نے پچھلی سورہ آل عمران میں سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے بھی سیکھا، وہ بھی سوا کہیں سے ملتا ہے. تو ہمیں نیت دعا کرنی چاہیے. میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی اپنا بیٹا جو ہے ایٹ لیسٹ ایک بیٹے کو پورے اولاد ہی سے ڈیڈیکیٹ کر دیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر ایک تو کم از کم ضرور دیں، اور اس کی نیت ہی ہو اللہ یہ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے انشاءاللہ میں نے اس کو. لیکن آیت کے اسلوب سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے یا کوئی ایکسٹرا نہیں آپ کر رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کے لیول پہ. تو یعنی یہ بیر منیمم یعنی نیکی کا ایک لیول جو ہے نا اس کو اٹین کرنے کے لیے یہ بیر منیمم ہے. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت قبولیت تو ہو جائے گی، اس سے پہلے صدقہ اس سے پہلے بھی قبول ہو جاتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جو بر ہے نا، جو کانسیپٹ آف بر ہے اس کا معیار بیسیکلی اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے جہاں سے انسان کو پسند، یعنی انسان کی محبت وہاں میں شامل ہونی چاہیے. اچھا، یہاں پہ میں بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا جو ہمارے اساتذہ بہت ترغیب دیتے ہیں، اور وہ حج کی بات ہے. حج جو ہے یہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت دو ٹوک قسم کی بات کی ہے. یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, a blessed sanctuary and guide for all people. تفسیر ابن کثیر میں دیکھ رہا تھا، بکہ کا جو انہوں نے میننگ بتایا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ بکا سے ہے. وہ لکھتے ہیں امام ابن کثیر کہ بکا means it brings crying and weeping to the tyrants and arrogant, meaning they cry and become humble in its vicinity. اور یہ تو چلیں ٹائرنٹس کی بات ہے نا، ہم خود دیکھتے ہیں، ہم خود بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کیفیت اس طرح کی ہے. اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے یہ کہ اٹ واز آلسو سیڈ دیٹ مکہ واز کالڈ بکہ بیکاز پیپل ڈو بکا نیکسٹ ٹو اٹ، میننگ دے گیدر اراؤنڈ اٹ، اور وہاں پہ ایک رکعت آمیز جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. بہرحال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا
اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ یعنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حق ہے لوگ حج کریں مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو کہ یہ استطاعت رکھتا ہے جانے پہ. اللہ آیت کو اینڈ کرتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ اور جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم آیت ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور آف کورس استطاعت میں وہ ساری چیزیں جو کہ فقہا بتاتے ہیں مالی استطاعت ہے اور خواتین کے لیے جو ہے محرم کی استطاعت ہے, یہ اگر انسان پوری نہ کر رہا ہو حج کی استطاعت ہونے کے باوجود تو اللہ نے اس کو کفر کہا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو اسی لیے میں اپنے بہن بھائیوں کو ترغیب دوں گا جنہوں نے ابھی تک حج کا نہیں سوچا کہ کم از کم وہ اپنی چلے لانگ ٹرم پلاننگ میں کچھ نہ کچھ سیونگ اور فائنانسز اس حساب سے کریں. باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے انشاءاللہ. اس میں نا شان بھائی ایک ایڈیشن بھی کرنا چاہوں گا. عام طور پہ ہمارے ہاں حج کے حوالے سے یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا کبھی بھی فائنینشیل پلاننگ میں وہ شامل ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ وہ جی انشاءاللہ کبھی کر لیں گے. یعنی ہم نے سوچا چونکہ ہماری ایک نا اسمپشن ہے کہ شاید حج چونکہ ہماری مالی استطاعت پر ہے تو مالی استطاعت کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اپنا ہے. جیسے ہمارے یہاں شادی کا بھی مالی اسٹینڈرڈ ایک رکھا ہوا ہے کہ یار ابھی آئی نیڈ ٹو ابھی میں نے کچھ جو ہے نا اپنے آپ کو کیریئر ڈیولپ کرنا ہے. کیریئر ڈیولپمنٹ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے بھائی, آپ سے مراد کیا. ہمارے دین میں سبحان اللہ باقاعدہ حج کے حوالے سے اس کی بیر میں جو استطاعت کا مطلب ہے وہ وضاحت کر دیا گیا کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے اس پہ فرض ہو جاتا ہے. تو ہمارے سے اللہ معاف کرے کئی ایسے لوگ ہیں جو کئی یعنی سیونگس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے شاید میرے اوپر ابھی فرض نہیں ہے کیونکہ ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق شاید ابھی تک وہ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ ایک اور جو آیت ہے سورہ آل عمران میں جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے اور جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت دفعہ ہم یہ سنتے ہیں آیت, اور بڑی یعنی مختصر آیت ہے لیکن اس کے اندر بڑا ایک پاورفل میسیج ہے جہاں پہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور تقوی کا جو ہے نا موضوع وہ قرآن میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, اور میرا خیال ہم نے ابھی تک اس کو زیادہ ڈیٹیل میں شاید یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا, لیکن میں پڑھ رہا تھا اور جو مفسرین ہیں اور جو اسکالرز ہیں وہ تقوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقوی جو ہے نا اس کی جو بیر منیمم جو اس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں, جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے انسان رک جائے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے انسان کے اوپر اس کو انسان بجا لائے. یہ بیر منیمم, یہ سب سے لیسٹ لیول آف تقوی ہے. یعنی اس سے اگر کوئی نیچے ہے, مثال کے طور پہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیزیں فرض کی ہوئی ہیں انسان کے اوپر اور وہ ان فرائض کو سر انجام نہیں دے رہا تو پھر وہ متقی انسان نہیں ہو سکتا, وہ تقوی کے اس لیول پہ نہیں ہے. تو ہماری کم از کم کوشش ہونی چاہیے کہ بیر منیمم اس کو اسٹیبلش کریں, اور پھر تقوی کی جو منازل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, جس طرح کہ عمر بن الخطاب نے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دی کہ تقوی ہے ٹھہر ٹھہر کے چلنا, دیکھ دیکھ کے چلنا, کدھر انسان قدم رکھ رہا ہے, اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں سے انسان کا گزر ہے تو اس طرح اپنے کپڑوں کو بچانا. یعنی دی آئیڈیا از کہ انسان جب بھی زندگی میں آگے چلتا ہے, جب بھی فیصلے کرتا ہے, ہی از آلویز کانشیس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ جو ڈیسیجن لینے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ڈیسیجن کا کیا معاملہ ہے, کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں پسند. تو اور اس کے ذریعے نا انسان کو تقوی پہ اپنی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایک جو چیز جو بہت انسان کو مدد دیتی ہے نا تقوی کے معاملے میں اور اینڈ بینگ کانشیس آف گاڈ, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. سارا وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اور اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زبان پہ رہے گا, اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جیسے کلمات اگر ہوں گے تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اگر کوئی خیال بھی اس کے ذہن میں آئے گا جو برا خیال ہوگا تو وہ اس خیال کو بھی جو ہے زیادہ جگہ نہیں دے گا اپنے ذہن کے اندر. اینڈ ایک اور جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ سکھاتا بھی ہوں اور ان کو جو نا ترغیب بھی دلاتا ہوں جس چیز کی طرف, وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ان کو تفصیل سے سمجھنا کہ ان کا مطلب کیا ہے. بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سبحان اللہ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا, تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے, اور جب آپ کہہ رہے ہو یہ الفاظ تو تھنک اباؤٹ واٹ یو آر سیئنگ, اور تاکہ وہ الفاظ صرف منہ سے نہ ادا ہو رہے ہو, ان کا جو جذبہ ہے وہ ایک دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو. الحمدللہ کا بھی جذبہ جو ہے وہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو, اسی طرح اللہ اکبر کا بھی ایک جذبہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تقوی, جی ایک چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا نا کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ بڑا ایک لاجیکل بھی اس میں انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے, اس طرح کہ تقویٰ کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس کو, کہ ہمیشہ انسان اس بارے میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کے,
اور ظاہر ہے جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کانسٹنٹلی اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی بات چل رہی ہے، اس کی زبان جو ہے نا وہ ذکر کے اندر مشغول ہے، تو نیچرلی آپ نے اپنے مائنڈ کو، اپنے برین کو اس طرف ہی نہیں، اس کی اٹینشن ہی اس طرف رکھی ہوئی ہے کہ میرا رب کیا پسند ناپسند کر رہا ہے. بالکل. تو اس آیت میں آگے نا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تمہیں موت آئے یا نہ مرنا تم سوائے مسلمان ہونے کی حالت کے اندر. اب انسان تو چوز نہیں کر سکتا کہ کب اس کی موت آئے گی کب نہیں آئے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کب موت آئے گی کب نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلوب اتنا خوبصورت اختیار کیا ہے دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ انسان ہمیشہ مسلمان کی حالت میں رہے. مسلمان کی حالت میں رہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ تقوی کی حالت میں رہے، یعنی ان اسٹیٹ آف سبمیشن رہے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، جب بھی اس کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سے چاہتا ہے تو وہ جو ہے سبمٹ کرے اور ایکسیپٹ کر لے. اور ظاہر ہے موت کا کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ کانسٹنٹلی انسان کو اسٹیٹ میں رہنا چاہیے. اچھا، اس آیت کو میں تھوڑا سا جو ہے نا اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نا پہلے پورشن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ بیچ میں پیدا کرو. رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بہت زیادہ علماء نے اس رسی سے مراد لیا قرآن کو، یعنی قرآن اگر ایک سائڈ پہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایسی رسی ہے کہ اگر تم نے ایک سائڈ اس کی پکڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دوسری سائڈ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کے ذریعے تمہیں کھینچ کے جو ہے اپنی جنت میں لے جائے گا. تو دیکھیں تقوی کا ہی تقاضا ایک اور بھی یہ ہے کہ تفرقہ نہ ہو، اور مسلمان اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا گول ایک ہی ہے. ایک لحاظ سے ان کا گول ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اینڈ سبمٹ کرنا، مسلمان ہونا. اینڈ جو چیز ان کو اکٹھی کرنی چاہیے، جس چیز پہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے وہ قرآن ہے. اینڈ جب بھی کوئی ڈفرینس ہو، جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہو، جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو تو کس کی طرف لے کے جائیں ہم؟ اپنے معاملات کو قرآن کی طرف لے کے جائیں. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے اس کے ارد گرد ہماری یونٹی ہونی چاہیے، یعنی یونٹی فار دا سیک آف یونٹی نہیں. اور یونٹی صرف اس لیے نہیں کیونکہ میرا نام مسلمان والا ہے یا میں پاکستانی ہوں یا واٹ ایور. یونٹی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد کے اوپر، اس کے اوپر انسانوں کو مسلمانوں کو خاص طور پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ، بیوٹیفل، ماشاء اللہ. سورہ آل عمران میں بہت سی ماشاء اللہ آیات ہیں جو میری فیوریٹ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو سورہ آل عمران سے میں نے ٹرانسلیشن جو ہے الحمدللہ وہ شروع کی تھی. تو اس میں جیسے آپ نے آیا کوٹ کی یہ کہ تفرقے میں نہ پڑھو، وہ بھی ہے، پھر کنتم خیر امۃ ماشاء اللہ وہ بھی. لیکن یہ کہ میں جو کوٹ کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے ایک پیسیج ہے بیسیکلی ورس 133 to 135. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, and hasten towards forgiveness from your Lord and a paradise as vast as the heavens and the earth prepared for those mindful of Allah. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں، خصوصیات، کہ وہ لوگ کون ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، اور بیسیکلی وہ متقین ہیں، مائنڈفل آف اللہ ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. They are those who donate in prosperity and adversity، جو کہ تنگی میں بھی اور جو ہے وہ جب ان کو پراسپیرٹی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے آئی بلیو. تنگی میں بڑے کم لوگ خرچ کرتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تنگی میں خرچ کرنے سے پیسے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، اینڈ دے کنٹرول دے رہیں گے. اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. زیادہ تر ہماری لائف کے مسائل غصے کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. کسی سے غصے سے بات کر لیا، کچھ منہ سے کہہ دیا. اسپیشلی جو اسپاؤزز ہیں وہ آپس میں ان کے معاملات بگڑتے اس لیے کیونکہ وہ غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اللہ نے تو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث بھی ہے کہ اسٹرانگ وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے، بجائے یہ کہ جو ایک ریسلر ہوتا ہے. والعافین عن الناس اینڈ پارڈن ادرس، اور دوسروں کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اور ظاہر ہے کہ معاف کرنے میں یہ بھی ہے کہ پھر بھلا دو، اس کو بار بار کوٹ نہ کرو. وہ چیز بار بار کوٹ کرنا، ریمائنڈ کروائیں گے آپ تو وہ معاف کرنا تو نہ ہوا. اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. اور پھر لاسٹلی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. They are those who upon committing an evil deed or wronging themselves remember Allah. تو یہ دیکھیں بڑا ایک زبردست ایٹیٹیوڈ ہے کہ موسٹ آف اس، شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ نا گناہ کروا کے مایوس کر دیتا ہے کہ بس اب تم گئے. اور ہمارے پاس آتے ہیں نا ینگسٹرز پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، بار بار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، ٹل وین، کب تک آخر؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہی کوئی ایول ڈیڈ کرو تو فوراً سے معافی طلب کرو، توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور وہ حدیث بھی ہے نا
کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. یہ بڑا زبردست فارمولا کہ فوراً سے جو ہے وہ اس کی معافی بھی طلب کی جائے اور گڈ ڈیڈ کی جائے. اینڈ دے سیک فارگیونیس اینڈ ڈو ناٹ نوئنگلی پرسسٹ ان سن اینڈ ہو فارگیوز سنز ایکسیپٹ اللہ. اور یہ ان کی بڑی خاص بات ہے کہ وہ جب توبہ کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, تو پھر پرسسٹ نہیں کرتے اس چیز میں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ینگسٹرس کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ جب آپ کوئی گناہ چھوڑنے کی نیت کریں تو یہ نیت بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو میں ریپیٹ کبھی بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ کی طرف سے میرے خیال آٹومیٹکلی اسٹرینتھ آئے گی جب آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہوگی. علی بھائی اس میں نا ایک اور بات جو مینشنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ انسانوں سے گناہ ہوں گے جی, اور اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں ڈیمانڈ کرتا ہے انسان سے. کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نا بالکل انسان جو ہے سنلیس ہونا چاہیے اس سے, اور اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتا ہے اس سے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر, امیزنگ. میں نے مزے کی بات ہے یہی آیات جو ہے نا وہ سلیکٹ کی ہوئی تھی. اچھا تو اچھا اس میں جو میں نے نا لسٹ بنائی ہوئی تھی جو آپ نے ساری آیات پڑھ کے بتائی ہیں, یہ ٹوٹل کریکٹرسٹکس بنتے ہیں تقریباً 7. پہلا اس میں یعنی کہ اہل جنت کی یہ صفات ہیں بیسکلی. اب عام طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ اہل جنت کی کیا صفات ہیں تو وہ گنوائے گا جی وہ متقی ہوں گے, اللہ کی اطاعت کرنے والے. اللہ نے بھی کہا ان کے پاس تقویٰ ہے, وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وہ سارعوا الی مغفرہ, مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ. بلکہ یہاں سے ایک بڑا مجھے مزے کا واقعہ یاد آیا. 2018 میں عمرے پہ گیا ہوا تھا. میری فطرت میں ہے مجھے غصہ نہیں آتا الحمدللہ, مجھے اس چیز پہ بڑا فخر بھی تھا, تو اللہ ٹیسٹڈ می ود دس. تو ہوا یہ کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کعبے کے بالکل پہلی صف لینے کے لیے نا وہاں پہ جو ہے نا آپ کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتا. تو اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے ادھر کوئی جگہ دے دی. تو وہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی کوئی چادر رکھ کے گیا تھا وہاں پہ. تو وہ آیا, وہ غصہ ہو گیا. اچھا وہ اللہ کی طرف سے اس نے مجھے تھوڑا سا پش کیا, مجھے بہت غصہ آ گیا وہاں پہ. اب میرے سامنے کعبہ اور میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ مجھے. تو میرے ساتھ ایک آئی تھنک کوئی ایجپشن تھے, وہ نا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, اور اللہ کی طرف سے وہ جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ یہی آیات تھی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا اس کا ورد کرنا شروع کر دیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو بہرحال میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ باقی صفات ہیں, غصے کو قابو کرتے ہیں, محسنین ہیں. پھر آپ نے ترجمہ کر دیا, آپ نے وہ ورڈ نہیں بتایا جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, یعنی کہ گناہ بھی کون سا. اب آگے اللہ نے کہا او ظلموا انفسهم, ہر قسم کا گناہ اپنے جو جان پہ ظلم ہے, لیکن اللہ نے یہاں پہ فحاشی کو الگ سے ذکر کیا. اگین دس ڈز ناٹ مین کہ دس از گیونگ اس روم فار دس, لیکن دیکھیں اہل جنت کی صفات میں علماء کہتے ہیں کہ فحاشی کی بات بھی آ گئی. اب کوئی سوچے گا یہ کہ فحاشی والا گناہ ہو گیا تو چلو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. صحیح. آپ آیت کی سیکوینس پہ دیکھیں, فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, یعنی کہ سب سے پہلی چیز وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کو یاد وہی کر سکتا ہے جس کا ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو, فاستغفروا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اور ندامت ہو جس کو وہ یاد کرے گا. اور یہ دیکھیں نا آیت میں آگے آ گیا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ وہ پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے, وہم یعلمون. تو یہ بہت پروفاؤنڈ آیا. اس میں میں ایک ایڈ کروں گا, اس حوالے سے کچھ روایات بھی ملتی ہیں کہ جیسے کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ عندما نزلت هذه الآية بكى الشیطان, شیطان رو پڑا اس آیت پر. یہ باقاعدہ روایت موجود ہے, اور اس میں باقاعدہ اور بھی سنن ترمذی میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں اس حوالے سے. تو یعنی پروفاؤنڈ آیت ہے ان اے سینس کہ دیکھیں شیطان کے لیے کتنی بڑی یہ یعنی ایک مایوسی کی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرا لے شیطان. All a person has to do is simply be guilty and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. That's it. اور اس کی ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. یعنی اللہ کا احسان یہ ہے کہ ابلیس جتنی مرضی محنت کر لے, جتنی مرضی اپنے, یعنی he has given his eternal life for our destruction. شیطان کا خاص ویپن بھی ہے نا, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, یعنی کہ اس کے خاص وار میں سے ایک وار یہ ہے کہ وہ فحاشی کا حکم دیتا. تو شیطان نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی ہمیشہ کی زندگی داؤ پہ لگا دی تاکہ ہمیں گمراہ ہو جائیں, اور ہمیں اللہ نے اتنی آسانی دے دی کہ ہم جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیں, شیطان پوری زندگی میں گمراہ کرتا رہے گا. اگر اللہ میں توفیق کر دے یعنی اس کی استغفار کی, تو انسان جو ہے نا صرف اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑی اس کے لیے مایوسی کی بات کیا. اور یہاں پہ ایک یہ موضوع اس طرح کا ہے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کی وضاحت میں بھی کرنا چاہوں گا کہ توبہ اگر کوئی پریکٹیکلی پوچھنا چاہے تو کیا ہے, دا بیئر منیمم از الندم التوبہ, ندامت ہو گئی, گلٹ ہو گئی. یہ گلٹ کا ہونا ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا اس میں نا اخی ایک جو آیت نمبر آگے نا اس سے تھوڑی سی آگے چلتے ہیں ہم, تو آیت ہے 144 جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑی معروف آیت ہے, اور خاص طور پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت یہ آیت پڑھی بھی گئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی ایز اے منصب رسالت جو ہے اس سے پہلے بھی اس کی ذمہ داری لوگوں نے اٹھائی اور ادا کی.
جو انبیاء تھے ہمارے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ قدردان یعنی جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اس آیت سے بڑا ایک اہم بات پتہ چلی کہ دین اسلام کسی بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دین اسلام کا جو غلبہ ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے شخصیت کون سی ہو سکتی ہے، اہم شخصیت کیا ہو سکتی ہے؟ لیٹ الون کہ کوئی اسکالر یا کوئی بندہ یا کوئی انڈیویجول یہ سمجھے کہ میری وجہ سے اسلام کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور اسلام شاید میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا کی ہے، یا پھر لوگ یہ سمجھیں کہ جی فلاں دنیا سے اگر رخصت ہو گیا یا فلاں نہیں آئے گا یا امام مہدی کا ہم انتظار کریں جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اسلام کو جو عروج نہیں ملے گا، یہ کیسی باتیں ہم کرتے ہیں؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں اسلام کا غلبہ، تو لیٹ الون کے دوسرے بندہ جو ان کا امتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو دے شوڈ ناٹ ویٹ فار اینی ون ایلس، دے شوڈ ناٹ ایکچولی تھنک کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قرآن دے دیا اس سے بڑی، اور اللہ نے قرآن دین اسلام کی حجت آپ کو پکڑا دی، اب یہ سیلف یہ اتنی پاورفل ہے، اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں اپلائی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے دنیا جہان میں خیر ہی خیر ہے، آپ کو دوسروں کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ انسان یہ سمجھے کہ انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا علماء کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہاں اسے خیر ہے، ان پہ بھلائی ان سے لی جائے گی اور انہی کے تھرو ہمیں بھلائی بھی ملتی ہے، لیکن ڈیپینڈنسی صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور قرآن مجید اللہ نے دے دیا وہ کافی ہے ہمارے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ امیزنگ پوائنٹ۔ میں ایک اور شیئر کرنا چاہوں گا، یہ ورس 164 ہے، اور اس میں ایک تو ریئلی کریکولم کیا ہونا چاہیے ایک ایجوکیشن سسٹم کا، پلس یہ بھی کہ ہمیں کیا گائیڈ لائن فالو کرنی چاہیے اگر ہم ایکسیل کرنا چاہتے ہیں دین میں۔ یہ آیت ہے جی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ Indeed, Allah has done the believers a great favor. پہلی تو بات گریٹ فیور بائی ریزنگ اے میسنجر فرام امنگ دیم، اور وہی احمد بھائی نے کل بات کی تھی ریلیٹیبلٹی، ریسائٹنگ ٹو دیم ہز ریویلیشنز نمبر 1، پیوریفائنگ دیم نمبر 2، اینڈ ٹیچنگ دیم دا بک اینڈ دا وزڈم۔ اور اس سے پہلے وہ کلیئر ایرر میں تھے وہ لوگ، یعنی گمراہی کا شکار تھے۔ دیکھیں کوئی بھی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین گائیڈ لائن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، ایک تو وہ ظاہر ہے کہ اس میل کو دھوتی ہے، ذکر اللہ ہی ہے نا وہ بھی، جو میل ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے ہمارے دلوں پہ۔ دوسرا یہ کہ یزکیہم، تزکیہ، اور تزکیہ کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی شیخ عبدالجبار بلال بھائی نے بڑی اچھی مجھے نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ کم از کم دن میں ایک بار ضرور 10 سے 15 منٹ کے لیے بیٹھا کریں، سوچا کریں، آئسولیشن میں، سالیٹیوڈ میں جا کے، اور سوچا کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے گناہ کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگ۔ تو یہ میرے خیال میں تزکیہ بہت امپورٹنٹ ہے آفٹر ڈوئنگ ریسیٹیشن آف قرآن، اور لاسٹلی لرننگ دا دین۔ اور یہ جو حکمت ہے احمد بھائی، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، حکمت آئی بلیو کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی جو پورا ایک طریقہ ہے، دیٹ از حکمت۔ تو کتاب کے ساتھ ہمیشہ حکمت کا بھی ذکر جو ہے وہ آیا، تو دیٹ پرووز کہ الحمدللہ نبی وسلم کا جو حدیث ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس میں نا اس بارے میں ایک اور بڑی اہم آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اس میں جب بہترین امت کہا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ایک ذمہ داری بھی دی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ بہترین امت تبھی بن سکتے ہیں ہم جب وہ ہم ذمہ داری پوری کریں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور یہ ایک بہت ایکٹیو پوزیشن ہے، یہ پیسو نہیں ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایکٹیولی انوالوڈ ہوں گے معاشرے کے اندر، اور معاشرے کی برائیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے اوپر آواز اٹھا رہے ہوں گے، اور نیکی کو معاشرے میں نکل کے نیکی کو پروموٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ پوری امت کا ایز این بینگ اے مسلم یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی۔ اور یہ فریز جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں ہے، اور یہ کیریکٹرسٹک ہے بلیورز کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسی پارے میں ایک اور آیت ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو ادھر نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ کہا ہے، اچھا یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تو براڈر لیول کے اوپر یہ جنرلی ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک اسپیسیفک گروپ بھی ایسا تمہارے اندر ہونا چاہیے جو اسپیسیفکلی یہ کام کر رہا ہو، جو اسپیسیفکلی معاشرے کی برائیوں کو یعنی دعوت دے رہا ہو نیکی کی طرف، اور برائی سے لوگوں کو روک رہا ہو۔ تو یعنی اسپیسیفک لیول پہ بھی یہ کام ہونا چاہیے، اور جیسے ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کچھ ادارے کرتے ہیں یہ کام، ظاہر ان کو اور بھی کرنا چاہیے،
تو اسپیسیفک لیول پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ کام اور جنرل لیول پہ بھی مسلمانوں کا یہ کام ہے. بیوٹیفل. اچھا اس میں نا جو ایک آیت جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ نا اس صورت میں اور خاص طور پہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا بہت ذکر کیا, جنگ احد کا ذکر کیا تفصیل سے اور بہت اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے, اور مسلمانوں کے لیے سبحان اللہ بہت سے لیسنز ہیں. بلکہ یہ جو آیت نمبر 156 سے جو رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا, یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ آفٹر میتھ کے اوپر نا کامنٹس کر رہے ہیں. ایک چیز میں خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں بڑی جو اہم ہے اس حوالے پورے سے, اس پورے یعنی جنگ احد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیڈرشپ لیسنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں اور امت کے لیے بھی ہیں. امت کو تو اللہ نے بتایا کہ امیر کی اطاعت اور اسی طریقے سے صبر اور اسی طریقے سے آزمائش کو کس طرح جھیلنا ہے اس کے لیے وہ لیسنز ہیں. جو نبی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ لیسنز بیان کیے نا, یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ غلطی تھی فالوورز کی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے نرم کیا کہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ نرم ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ سے جھٹ جاتے, آپ سے دور ہو جاتے, کبھی آپ کے قریب نہ آتے. فاعف عنہ, ان کو معاف کر دیں. واستغفر لهم, ان کے لیے استغفار کریں. وشاورهم في الامر, مشاورت جاری رکھیں کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ان سے مشاورت کی تھی صحابہ سے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پہ توکل کریں. ان اللہ يحب المتوکلین. اس آیت میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی کیریکٹرسٹکس اللہ نے بیان کی ہیں. ایک لیڈر کو سب سے پہلے رحیم ہونا چاہیے, نرم دل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ معاف کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر, اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ بڑے یعنی غلطیوں کو معاف کر سکے. ایموشنل انٹیلیجنس, یعنی وہ لیڈر جو معاف نہیں کر سکتا کسی غلطی, وہ لیڈر کیا, وہ تو ایک قسم کا یعنی. اور تیسرا یہ ہے واستغفر لهم, ان کے لیے استغفار کریں. یعنی اس کا ایک اسپریچول ریلیشن بھی ہونا چاہیے, ایک ایموشنل ریلیشن ہونا چاہیے اس کی خیر کی بھلائی کے لیے. وہ واقعی وہ بندہ جو اپنے امپلائیز کے لیے دعا کرتا ہو, ان کے لیے استغفار کرتا ہو, اس سے بڑھ کے وہ کتنا سنسیئر ہو سکتا ہے ان کے لیے, ان کے خیر خواہ ہو. چوتھی چیز ہے وشاورہم فی الامر, ان سے مشاورت کرے ضرور, اگرچہ فیصلہ خود ہی کرے گا, ان سے ان کو اتنی رسپیکٹ دے, ان کے انٹلیکٹ کو, اور ان کو اتنی اہمیت دے کہ ان سے مشورہ بھی کرے. اور آخری چیز اس کے پاس یہ ایبلٹی ہونی چاہیے فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, کہ وہ پرعزم ہو, اور جب وہ عزم کر لے تو پھر اس کے بعد اتنا گٹ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کر کے اس کو پھر ایگزیکیوٹ بھی کروا سکے. یعنی پہلے مشورہ کرے, مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ کر لے, فیصلہ کرنے کے بعد ڈیسیژن میکنگ کی اس کے پاس ایبلٹی ہونی چاہیے. ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی جس بندے کے پاس نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل فعلی اللہ. میں کہتا ہوں یہ کوالٹی سبحان اللہ جمز ہے. اگر ایک بندہ لیڈر اپنے اندر کر لے تو یہ نبوی کوالٹیز ہیں سبحان اللہ. اصل میں توکل سے ایک اور مجھے بات یاد ہے کہ اسی سورہ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی جب تم لوگ بہت کم تھے نمبرز کے اندر, 313 ایک جگہ اور 1000 دوسری جگہ. اور یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے پاس لیسنز ہیں, لیکن سب سے بڑا جو لیسن ہے شاید وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ مسلمانوں نے توکل کیا, نہ ہی اسباب کے اوپر, نہ ہی اپنے اسلحے کے اوپر, نہ ہی اپنے ہارسز اینڈ ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی توکل نہیں کیا, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پہ کیا. جزاک اللہ خیر جی, بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ.